یارب یہ جہان گزرا خوب ہے، لیکن کیوں خوار ہیں مردان صفا کیش و ہنرمند؟ گو اس کی خدائی میں مہاجن کا بھی ہے ہاتھ، دنیا تو سمجھتی ہے فرنگی کو خداوند۔ اقبال کہہ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ، تیری یہ جو دنیا ہے جو ہر لمحے بدلتی رہتی ہے، بظاہر بہت خوبصورت اور بہت دلکش ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اس دنیا میں دیانتدار، ایماندار اور صاحبان فضل و کمال اس قدر ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اے میرے خدا، یہ کیا ماجرا ہے کہ جو لوگ علوم و فنون میں اپنا جواب نہیں رکھتے وہ گمنامی اور مفلسی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جو لوگ اول درجے کے مکار، عیار اور دغا باز ہیں انہیں شہرت اور دولت، عزت، دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہیں۔ دوسرے شعر میں کہنے کو تو اس دنیا کا خالق اور مالک تو ہی ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ فرنگی کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی خدائی میں سرمایہ دار بھی شریک ہیں۔ تیسرا شعر فارسی کا ہے، میں اس کے معنی بتا دیتا ہوں۔ اقبال یہاں اللہ تعالیٰ سے گلہ مند ہے کہ بظاہر تو کمال اور اہل دانش افراد کو گھاس کی ایک پتی سے بھی نہیں نوازا جاتا، جبکہ ہندوستان پہ مسلط انگریز نے انتہائی احمق اور نالائق افراد کو انتہائی عروج پر چڑھا رکھا ہے۔ حاضر ہے کلیسا میں کباب و میں گلگوں، مسجد میں دھرا کیا ہے بجس موضع و پند؟ احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر، تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند۔ اقبال کہہ رہے ہیں عیسائیوں کے کلیساؤں میں، گرجا گھروں میں تو شراب و کباب پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ عالم اسلام کی مساجد میں خوش قسم کے واعظ و پند اور نصیحتوں کے سوا اور کیا رکھا ہے؟ بالفاظ دیگر ان مساجد میں عام مسلمانوں کی دلچسپی کا کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ پھر پانچویں شعر میں بے شک تیرا حکم بالکل سچا ہے، تو نے اپنی پاک کتاب میں جو کچھ فرمایا ہے وہ ہر لحاظ سے برحق ہے، لیکن ہمارے ان عالموں نے جو قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں ان کی آیتوں کو، تعبیروں کو اور پیچیدگیوں سے پازند بنا کے رکھ دیا ہے، یعنی خدائی احکام کی حیثیت ہی بدل کر کچھ سے کچھ بنا دی ہے۔ پازند پارسیوں کے عقیدے کے مطابق ان کی ہولی کتاب ہے جو ان کے پیغمبر اور رہبر زرتشت پہ اتری تھی۔ فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، افرنگ کا ہر قریہ ہے فردوس کی مانند۔ مدت سے ہے آوارہ افلاک میرا فکر، کر دے اسے اب چاند کی غاروں میں نظر بند۔ اقبال کہہ رہے ہیں تیری جنت ہے تو صحیح جو تو نے نیک عمل انسانوں کے لیے بنا رکھی ہے، لیکن اسے کسی نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ نظروں کے سامنے نہیں ہے، جبکہ انگریزوں کی ہر بستی فردوس کی مانند ہے۔ یورپ والوں نے اپنی بستیاں کچھ اس ڈھنگ سے آباد کر رکھی ہیں کہ وہ فردوس دکھائی دیتی ہیں اور ہر کوئی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ساتویں شعر میں اقبال نے شکایت کی ہے کہ میری شاعری پہ لوگ توجہ نہیں دیتے، جس کے باعث ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو اس لیے اے مولا کریم تو میرے ان افکار کو اب چاند کے غاروں میں نظر بند کر دے، ان کا یہی حل بہتر ہے۔ فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند۔ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفحان نہ سمرقند۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ آبلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زیر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ اب اقبال دنیا والوں کے سامنے اپنی شخصیت کے خاص خاص پہلوؤں کو واضح کر رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں اللہ نے مجھے دل و دماغ کی بہترین خوبیاں عطا فرمائی ہیں،
یہ سچ ہے کہ میں دنیا میں رہتا ہوں لیکن دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، مادی ضرور ہوں لیکن مادیت کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرشتوں کیسے جوہر عطا کیے ہیں، میں اگرچہ خاکی ہوں اور عام انسانوں کی طرح خاک ہی سے پیدا ہوا ہوں، لیکن مجھے اس خاکی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ میں وہ درویش ہوں جو تیرے عشق کی شراب کے نشے میں چور ہوں۔ مجھے نہ مشرق سے تعلق ہے نہ مغرب سے، نہ دلی کو اپنا وطن سمجھتا ہوں، نہ اصفہان کو، نہ سمرقند کو۔ یعنی تیرے عشق کی مستی نے مجھے اس دنیا کے ہر تعلق سے بے نیاز کر دیا ہے۔ میں وہی بات زبان پہ لاتا ہوں جو میرے نزدیک سچی ہو، نہ میں مسجد کا ملا ہوں جسے آج کل کے لوگ نادان اور احمق سمجھتے ہیں، نہ میں نے موجودہ زمانے کی تہذیب کا کوئی اثر قبول کیا ہے، یعنی نہ میرے خیالات دقیانوسی ہیں اور نہ نئی روشنی کا علمبردار ہوں۔ مجھ سے اپنے بھی ناراض اور بیگانے بھی، یعنی مسلمان بھی مجھ سے بگڑے بیٹھے ہیں اور غیر مسلم بھی، اس لیے کہ موجودہ زمانے میں وہی شخص سب کو راضی کر سکتا ہے جو جھوٹ بولے اور ریاکاری سے کام لے۔ میری کیفیت یہ ہے کہ میں ہلاک کر دینے والے زہر کو زہر ہی کہوں گا، شکر کبھی نہیں کہوں گا۔ غرض نہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں اور نہ سخن سازی کر سکتا ہوں۔ مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیش خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماون، ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش، میں بندہ مومن ہوں نادانہ اسپند۔ بات یہ ہے کہ ایک حق پرست اور سچے انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ دن کو رات یا مٹی کے ڈھیر کو پہاڑ کہہ دے۔ کوہ دماون یہ پہاڑ کا نام ہے جو کہ ایران میں موجود ہے۔ میں غیر اسلامی ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہوں اور اس زمانے کے جو فرعون ہیں مجھے ہر قسم کی اذیتیں پہنچا رہے ہیں، لیکن میں ان سے تکلیفوں کو صبر و سکون کے ساتھ برداشت کر رہا ہوں۔ اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے گرد و پیش میں وہی آگ جل رہی ہے جو نمرود نے حضرت ابراہیم کے لیے جلائی تھی، لیکن آگ کے شعلوں میں بھی صبر و ضبط کیے بیٹھا ہوں اور آج تک میرے لب پر نہیں آتی۔ میں مومن ہوں، خدا پر میرا پختہ ایمان ہے۔ کیا میں حرمل کا کوئی دانہ ہوں کہ آگ میں پڑتے ہی پھٹ جاؤں؟ حق بین کہتے ہیں حق دکھنے والا، حق اندیش حق سوچنے والا، خاشاک کے تودے راکھ کے ڈھیر۔ دماون ایک پہاڑ کا نام ہے جو خراساں میں ہے۔ آتش نمرود بادشاہ کی آگ، دانہ اسمن حرمل کا دانہ جسے آگ میں ڈالیں تو چٹکتا ہے۔ پرسوز و نظر باز و نکو بین و کم نظر، آزاد و گرفتار و تہی کیسا و خرسن، ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم، کیا چھینے گا غنچے سے کوئی ذوق شکر خن، چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند۔ نکوبین کہتے ہیں نیک دیکھنے والا، پرسوز کہتے ہیں دل میں سوز و گداس ہے، کم ازر کسی کو تکلیف نہ دینے والا، تہی کلیسا خالی جیب۔ اس شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرا دل سوز و گداس سے بھرا ہوا ہے، میں انسان کی خوبیاں دیکھتا ہوں، عیب تلاش نہیں کرتا، نہ ہی کسی کے لیے باعث اضر ہوں، میں کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا۔ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اپنی تمام انا کے باوجود آزاد ہوں اور خود کو پابند قفس میں بھی محسوس کرتا ہوں، اور مال و زر سے محرومی کے باوجود مطمئن اور خوش رہتا ہوں۔ میرا آزاد دل ہر حال میں خوش ہے۔ کیا کوئی شخص کلی سے مسکراہٹ کی لذت چھین سکتا ہے؟ کلی کا خاصہ ہی یہ ہے کہ کھلے اور مسکرائے، خواہ کیسی ہی حالت پیش آ جائے۔ اقبال نے اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے ایسی نادر مثال پیش کی ہے اور آخری شعر میں کہتے ہیں، اقبال خدا کے حضور میں بھی چپ رہ نہ سکا، کاش کوئی اس بے ادب بندے کا منہ بند کر دیتا۔ اس آخری شعر میں شاعرانہ شوخی اسلوب موجود ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا شوخی ہو سکتی ہے کہ سب کچھ کہہ چکنے کے بعد اقبال اپنے آپ کو خاموش رہنے کی تلقین کر رہا ہے۔ خرم کہتے ہیں خوش باش،
ذوق شکرکن، میٹھی ہنسی کا ذوق، حضرت یزداں مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، بندہ گستاخی کرنے والا شخص، منہ بند کرنا، خاموش کرنا۔